دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو چین میں بسنے والے مسلمانوں کے احوال کے بارے میں کچھ بتائیں گے اور چینی حکومت نے ان مسلمانوں پر جو ظلم و ستم روا رکھا ہوا ہے اس کی کیا وجہ ہے، اور پاکستانی حکومت اور عالم اسلام اس بارے میں خاموش کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ اگر آپ یہ سب کچھ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں، اور اگر ہمارا یہ چینل ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں۔ دوستو چائنا آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ پاکستان کو چائنا سے دوستی پر ناز ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ چائنا نے ہر نازک موڑ پر پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ چائنا کے 23 صوبے ہیں۔ ان صوبوں میں سے ایک صوبہ شنکیانگ کا ہے جہاں چین میں سب سے زیادہ مسلمان بستے ہیں۔ تبت کی طرح چین نے شنکیانگ کو بھی نام نہاد خود مختاری دی ہوئی ہے اور بیجنگ کی طرف سے اس پر کڑی پابندیاں عائد ہیں۔ اس صوبے میں ایغور مسلمانوں کی آبادی 1,10,00,000 سے زائد ہے۔ یہ مسلمان اصل میں ترکی نسل ہیں۔ ثقافتی طور پر وہ ایشیائی ممالک سے قریب ہیں۔ ان کی زبان بھی ترکی سے مماثلت رکھتی ہے۔ شنکیانگ کی سرحدیں بھارت، افغانستان، پاکستان اور منگولیا سے ملتی ہیں۔ دوستو چین میں ان مسلمانوں پر وہ ظلم و ستم ہو رہا ہے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ایک تو ہمارے پاس اس سے متعلق کوئی خبر نہیں آتی، نہ ہی چین میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے حوالے سے ہمارے پرنٹ میڈیا میں کوئی خبر شائع ہوتی ہے، نہ ہی الیکٹرانک میڈیا پر کوئی خبر چلتی ہے، اور سوشل میڈیا پر بھی مکمل خاموشی ہے۔ اس بارے میں پہلے کوئی اکا دکا خبر آ جاتی تھی، لیکن چینی حکومت اس کی تردید بھی فوراً کر دیتی تھی۔ تاہم اب جس تواتر سے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے چینی مسلمانوں پر ظلم و ستم کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ شنکیانگ میں ذہنی تربیت اور ملک سے وفاداری کے نام پر مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ابتدا میں بیجنگ حکومت نے صوبے کی مساجد پر قبضہ کر کے وہاں قومی دن کے عنوان سے پروگرام منعقد کرائے اور بڑے بڑے بینرز لٹکا کر اسلامی تشخص کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش کی، اور اب پورے خاندانوں کو غائب کر کے عقوبت خانوں کو بھرا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ اور ہیومن رائٹس واچ کے مطابق شنکیانگ صوبے میں 10 لاکھ سے زائد مسلمان محبوس ہیں۔ ٹارچر سیلوں میں جلادوں کے پاس لکڑی کے موٹے ڈنڈے اور چمڑے کے بیض ہیں۔ اس کے علاوہ جسم میں سوئیاں چبھو کر اور ناخن کھینچ کر لوگوں کو اذیت دی جاتی ہے۔ چینی حکام کا موقف ہے کہ وہ اپنے ملک میں داعش کو روکنے اور اس کے ممکنہ حملوں سے بچاؤ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ شام، عراق، افغانستان میں داعش نے اپنے پاؤں جما لیے ہیں اور فرانس، جرمنی، ہالینڈ اور دیگر یورپی ممالک کو نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ چین نے اب تک داعش کی موجودگی کا کوئی ثبوت پیش کیا ہے، نہ اس کا موقف اتنا ٹھوس ہے کہ اسے قابل اعتنا سمجھا جائے۔ اقوام متحدہ کے مطابق چینی مسلمانوں کے DNA اور بائیو میٹرک نمونے حاصل کر کے بیرون ملک بسنے والے رشتہ داروں کو بھی حراست میں لیا جا رہا ہے۔ جاسوسی کا نظام اس قدر فعال کر دیا گیا ہے کہ واٹس ایپ اور دیگر سوشل ویب سائٹس کے ذریعے ٹریس کر کے انڈونیشیا، قازقستان، ترکی اور دیگر ممالک سے متعلقین کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ گو کہ بیجنگ نے اسے ذہنی تربیت کا پروگرام قرار دیا ہے، لیکن اقوام متحدہ کا اصرار ہے کہ پورے شنکیانگ صوبے کو دنیا سے کاٹ کر لوگوں کو زبردستی مذہب چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے اور انہیں ملحد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوستو ہمارا المیہ یہ ہے کہ مسلمان بھائیوں کی مدد تو درکنار، ان کے احوال کی خبریں بھی غیروں سے ملتی ہیں۔ پاکستان چینی قرضوں اور سی پیک کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنی دینی غیرت اور حمیت کو چین کے پاس گروی رکھ کر اپنے مسلمان بھائیوں کو مرتے ہوئے دیکھتے رہیں۔ ہمیں کم از کم اس ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے تاکہ چینی حکومت مجبور ہو کر شنکیانگ کے مسلمانوں پر ظلم و ستم بند کرے۔
ہماری وزیر اعظم عمران خان سے اپیل ہے کہ وہ اس مسئلہ کو سفارتی سطح پر اٹھائیں اور چینی غیر مسلمانوں پر ظلم و ستم بند کرنے پر چینی حکومت کو مجبور کریں۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کریں اور اس کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔